السلام علیکم ویورز. مڈل ایسٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے، اسپیشلی لاسٹ ون اینڈ ہاف ایئر میں. مڈل ایسٹ کے جو ایونٹس ہیں انہوں نے اکراس دا ورلڈ بہت سارے جو ہے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے، ڈیجیکٹ کر دیا ہے. اور بہت ساری جو لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں انٹلیکچوئلز اسپیشلی، انہوں نے بڑا اس کے اوپر پلیتھرا آف مٹیریل جنریٹ کیا ہے criticizing what has been happening in Middle East and how the world powers have actually failed to develop a consensual approach وہاں پہ کہ اس جو ایک chronic قسم کا ایک جو پرابلم وہاں پہ چل رہا ہے اس کو ریزالو کیا جا سکے. اینی ویز یہ جو ریسنٹ سیریا میں ایونٹس ہوئے ہیں جس میں بشار الاسد سیریا سے چلے گئے ہیں اور اس نے ایک نیا ٹرن دے دیا ہے مڈل ایسٹ کرائسس کو. تو حالات اور برے ہوتے ہوئے شاید نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں وکاس سے یہ پوچھوں گا کہ وکاس آپ ذرا یہ روشنی ڈالیں کہ یہ سیریا میں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور کیا ایونٹس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ویورز کے لیے سننے کے لیے، کہ اس ایونٹس کو صرف فیکچوئل انالیسس کے طور فیکچوئل ریپروڈکشن کے طور پہ نہیں بلکہ انالیسس کے طور پہ ان کو بتایا جا سکے. سر، سپر پاورز کے درمیان جو ریولری ہوتی ہے یا جو دشمنی ہوتی ہے نا، ہمیں یہ لگتا ہے یہ صرف ہمیں سیاست میں نظر آتی ہے، اکنامکس میں نظر آتی ہے، یا آج کل ٹیک میں نظر آتی ہے، آئیڈیشنل پاور پہ. ایسا نہیں ہے. سیکیورٹی کی ایک سائڈ میں تو ہمیں آرمز ریس وغیرہ اور ہارڈ بیٹلز نظر آتی ہیں جس میں ملٹریاز اور آرمڈ فورسز انوالو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وہ بھی ارینا ہوتا ہے جہاں پہ انویزیبل فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس چل رہا ہوتا ہے انہی سپر پاورز کے درمیان. 2015 وہ ایئر تھا جب رشیا نے سرپرائز دیا تھا ولادیمیر پیوٹن نے، کیونکہ سیریا بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تھا عرب اسپرنگ کے بعد، اور یہاں پہ کیمیکل ویپنز کا استعمال، ایتھنک کلنگز، سیکٹیرین کلنگز، اور آلموسٹ یہ جو بشار الاسد کی رجیم یا حکومت تھی، یہ ڈیمسکس جو ان کا کیپٹل ہے اس کے بھی ایک پرٹیکولر ایریا تک محدود رہ گئی ہوئی تھی. اور باقی سیریا کا ایک ریبل گروپ، پھر دوسرا ریبل گروپ، کہیں کرد، کہیں پہ کوئی اور، یہ ان کے قبضے میں تھا. اور کوئی پیسفل ایکارڈ یا کوئی سیز فائر ہو نہیں پا رہا تھا. تو مڈل ایسٹ کا ریجن کولڈ وار کا ایرا شروع ہونے کے ساتھ اور اس سے پہلے ورلڈ وار 1 کے بعد جب یہ سرفیس پہ آیا ورلڈ میپ کے، تب سے ہی سپر پاورز کی انٹرونشن اور رائیولری یہاں پہ بہت ویزیبل رہی ہے. ہم نے جو لاسٹ ویڈیو کی تھی لارنس آف اریبیا پہ، اس پہ ہم نے بتایا تھا ایک بک کا بھی، اے پیس ٹو اینڈ آل پیس، ڈیوڈ فرامکن جو کہ ایک یو ایس ہسٹورین ہے، اس نے اپنے اس بک کے اندر جو تھیم ڈیولپ کیا ہے انالیسس کا، کہ برٹش نے جس طریقے سے ایک ریجن کریٹ کیا اور جس طرح سے اس کے فرنٹیئرز ڈرا کیے فار دیئر اون انٹرسٹ، اس سے پیس کبھی قائم ہی نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. اب کولڈ وار آ جاتی ہے، برٹش والا رول یو ایس کو مل جاتا ہے اور دوسری طرف یو ایس ایس آر ہوتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ سے یو ایس ایس آر کا اسٹرانگ فٹ پرنٹ اگر مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر آیا ہے تو وہ یہ سیریا تھا. بشار الاسد سے پہلے حافظ الاسد ان کے جو والد تھے ان کی رجیم، اور پھر انہوں نے اپنے والد کو ریپلیس کیا. یہ ایک اسٹرانگ گراؤنڈ تھا. پھر جب یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا تو obviously انفلوئنس میں کافی کمی آ گئی، بٹ سم ہاؤ اسد رجیم مطلب کنٹینیو کر گئی. لیکن ولادیمیر پیوٹن نے پوری دنیا کو 30 دسمبر 2015 کو اپنے کسی میڈیٹرینین میں نیول شپ سے میزل اسٹرائکس ISIS جو اس وقت کا ایک نان اسٹیٹ ایکٹر گروپ تھا ابو بکر البغدادی والا، اس کے ہائیڈ آؤٹس پہ اسٹرائک کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ رشیا دوبارہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ آف شور ملٹری آپس کنڈکٹ کر سکتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی ادھر ایئر بیس بھی قائم کی. پھر انہوں نے ود ان نو ٹائم مین 1 سال 1.5 سال کے اندر بشار الاسد رجیم کو دوبارہ آلموسٹ 80% سیریا ان کے کنٹرول میں لے آئے. وہاں پہ ایک ان کی پھر ایئر بیس بھی بن گئی اور یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا. اب جب یہ اس وقت جو ہوا تھا نا، وہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ تھی یو ایس کی، سعودی عربیہ کی اور ان کے ایلائز جو باقی ریجنل ایلائز ہیں ان کی. پلس رشیا نے یہاں تک کیا تھا، ٹرکی از دا اونلی مسلم اسٹیٹ وچ از نیٹو ممبر، اور ٹرکی ہیز بین ویری کلوز ٹو یو ایس ایز این ایلائی، بٹ
اردگان رجیم سے معاملات مختلف ہوئے. تو اس اردگان رجیم کا فائدہ پیوٹن نے ایسے اٹھایا کہ اس نے ٹرکی کو یو ایس ایل آئی کی بریکٹ سے نکال کے اپنا الائے بنا لیا. تو یہ دو سرپرائزز تھے. اب یہ جو ہوا ہے اچانک سمجھ ہی نہیں آیا, ایک ہفتے کے اندر اندر سب کچھ بیک اپ, یعنی ایک اسٹیبلشڈ رجیم جس کے پاس آرمڈ فورسز بھی ہیں, جس کے پاس ایک فورن سپر پاور کی سپورٹ بھی ہے, جس کے پاس ایک ریزیڈنٹ ایئر بیس بھی ہے اس فورن سپر پاور کی, تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ رائٹ. تو یہ ایکچولی جو سرپرائز دیا تھا رشیا نے یو ایس اور اس کے الائز کو, بالکل ویسا ہی سرپرائز دیا یو ایس اور اس کے الائز نے اب رشیا کو. اور بہائنڈ دا سین جو ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی لائک سی آئی اے اینڈ ادرس, یہ اپنے جوائنٹ کوپریشن سے اپنی ایسٹ بلڈنگ کرتی ہیں, اپنی مسٹیک سے لرن کرتی ہیں, ایک نیا نیٹ ورک جنریٹ کرتی ہیں, اور جب ایسٹ بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو یہ پھر بہتر وقت کا انتظار کرتی ہیں کہ کب انہیں ایکٹیویٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہوا ہے, یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے رشیا کی, ایران کی اور ان کے الائز کی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا وکاس, اس کی جو یہ ٹائمنگ ہے جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے ابھی, اس کی کیا اہمیت ہے مڈل ایسٹ؟ ٹائمنگ کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ ذرا ایکسپلین کریں. وہ اس لیے اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں یو ایس میں نومبر میں الیکشن ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک. ان کی گفتگو کے جتنی بھی ٹریسز سامنے آتے ہیں اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اور کچھ کریں نہ کریں, انہوں نے یوکرین والا ایشو سم ہاؤس سیٹل کر دینا. ٹھیک ہے. اب بائیڈن دیکھیں, یہ ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, چاہے یو ایس کے اندر کی کیوں نہ ہو, بڑی ناسٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پارٹیز دوسری پارٹی کو نا روم نہیں دینا چاہتی, وہ جاتے جاتے ان کے لیے کام خراب کر کے جانا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ کیا کہ انہوں نے یوکرین کے جو رولر ہیں زیلنسکی, ولادیمیر زیلنسکی, انہیں کہا کہ اب ہم آپ کو الاؤ کریں کہ آپ بیلسٹک میزائل اٹیک اب رشیا پہ کر لیں جو ہم نے آپ کو دیے ہیں, ابھی تک روکا ہوا تھا, انہوں نے کیے. ٹھیک. اور پھر سیریا والا ہو جاتا ہے 1 مہینے یا 20-25 دن کے سائیکل کے اندر اندر. تو ادھر کامن فیکٹر جو ڈاٹ کنیکٹنگ میں کنیکٹ ہوتا ہے نا, وہ ہے رشیا. جاتی ہوئی آؤٹ گوئنگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مسائل کھڑے کر کے جا رہی ہے آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ تو 2/3 کے ساتھ رہے ہیں, لیکن وہ اتنی مائلیج نہ گین کر جائیں کہ جب 2 ایئرس کے بعد یو ایس پرائمریز کے الیکشن ہوں تو ریپبلکنز پھر جیت جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے ٹائمنگ, رشیا فیکٹر اینڈ ٹائمنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں لاسٹ کوسچن وکاس یہ بتائیں کہ واٹ آر یو فور سینگ ان نیئر فیوچر اینڈ میڈیم رن فیوچر کہہ لیں, چلیں ناٹ ان نیئر فیوچر. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی مبہم ہے, بلر ہے, لیکن پھر بھی اگر اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے تو پچھلے 1 ہفتے کے اندر اسرائیل نے 500 اٹیکس کیے ہیں سیریا پہ. یعنی وہ سیریا جہاں بشار الاسد فلائی کر کے رشیا پہنچ گیا, اسے اسائلم مل گیا, حکومت ختم ہو گئی, ایک نئے ملیٹنٹ گروپ کا کنٹرول ہو گیا, اور ظاہر سی بات ہے وہ بیکڈ بائی سی آئی اے یا یو ایس ہے, ایسے تو نہیں کوئی آ سکتا پاور میں نا, جیسے رشیا نے سپورٹ بشار الاسد کیا ان کو بھی. اب $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ اسرائیل کو پھر کیا ضرورت پڑی ہے 500 اٹیکس کر کے سیریا کی آرمڈ فورسز کے سارے مٹیریل اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے کی. اس نے ان کے ایئر بیسز, ان کے ایکوپمنٹس, ان کی آرڈیننس فیکٹریز اگر کوئی جو بھی ہیں تھوڑی بہت, ان کی نیول ایسٹ, سب کو تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ایک ٹرم ہے جو کبھی کبھی یوز ہوتی رہی ہے, ٹائم بتائے گا کہ ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں, گریٹر اسرائیل. رائٹ. کیا حالات گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل اگر کسی ایک ٹیریٹری میں چلا جاتا ہے وہ ریورس کبھی نہیں کرتا. گولان ہائٹس اس نے ایکوائر کر لی تھی سیریا سے 1973 والے عرب اسرائیل وار میں, آج تک اسرائیل کے پاس ہیں, اور اب وہ انہی گولان ہائٹ سے کافی آگے آ گئے ہیں. ادھر انہوں نے اپنا ایک نو فلائی زون بھی بنا لیا ہے, اور پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں انفراسٹرکچر تو سارا انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے, تاکہ جو بھی اب نئی رجیم ڈیولپ ہو, چاہے وہ جس کی بھی سپورٹ سے ہو, لیکن وہ ملیٹرلی اتنی فریجائل ہو کہ وہ آؤٹ سٹینڈ نہ کر سکے. رائٹ. چلیں زبردست. تھینک یو سو مچ وکاس. ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ جو سیرین کرائسس ہے یہ ٹائمنگ وائز کتنا کرٹیکل ہے. دوسرا یہ جو وکاس نے بتایا کہ رشیا کی کیسے اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے یہ, اور لاسٹلی یہ جو میڈیم رن جو وکاس انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں سمجھنے کے لیے کہ مڈل ایسٹ کی جو والیٹیلیٹی ہے
وہ کس طرح اور بڑھ سکتی ہے، مڈل ایسٹ کی والیٹیلیٹی کس طرح اور اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتی ہے، وی کی ناٹ ایکچولی مڈل ایسٹ میں ہمیں آتے ہوئے کوئی اسٹیبلٹی نہیں نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس کو بالکل پریسائسلی نہیں ایسٹیمیٹ کر سکتے، اور یہ ریجن ابھی والیٹائل کہ ایسکلیشن کس لیول کس تک جا لیول سکتے تک جا سکے گی. خیر اینی ویز تھینک یو وکاس فار اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری سو وی کین میک فردر ویڈیوز ہاں بالکل ڈیولپنگ ہے، اور اس کے اوپر ہم آگے بھی اس پہ کام کریں گے. سو تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں اس کو تھینک یو فار ہیونگ می آن دس ٹاپک. نہیں یو آر آلویز ویلکم. ویورز اسٹے ٹیون فار مور جوائنٹ ٹریکس.